اب یہ 5 طالب علم وہاں بیٹھے ہوئے سوچ رہے کہ یہ گھی میرے طرف کیسے آئے گا، لیکن اس کو جو ہے وہ دلیل سے ثابت کرنا ہے۔ تو ایک طالب علم نے جو ہے وہ شروع کیا اور کہا اللہ نے جنت تیار فرمائی، اللہ نے اس میں نہریں رکھی ہے، فیہا انہار من ماء غیر آسن، دلیل دے کر انگلی رکھ دیے، گھی کو اپنے طرف کھینچ دیا، اب گھی اس کے طرف آنے لگا۔ دوسرے نے کہا وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، تیسرے نے کہا وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، یہ چاروں کے طرف جو ہے وہ انہوں نے انگلی لگا کر گھی ان کے طرف آگئے۔ اب وہ ایک بیچارہ سیدھے سادہ ہمارے طرف بیٹھا ہوا تھا کہ گھی تو سارا ان کے طرف چلا گیا، اب میں کیا کروں؟ اس نے کہا جنت بھی حق ہے، نہریں بھی حق ہے، خوشیاں بھی حق ہے، لیکن اس سے پہلے ایک زلزلہ آئے گا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، کہا کہ ایک زلزلہ آئے گا اور اپنا ہاتھ پورے حلوہ میں ملا کے گھی اور حلوہ کو ایک ساتھ ملا کے، یہ جنت بھی ہے، خوشیاں بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن دنیا کے یہ زلزلے برداشت کرنے پڑے، یہ تکلیفیں، یہ گرمی، یہ سردی، یہ جو ہے وہ فقر و فاقہ، یہ کمزوری، یہ مہنگائی، اور یہ جو ہے وہ مختلف قسم کے باتیں برداشت کر کے اللہ کے حکموں کے مطابق چل کے، ایک مرتبہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو آپ علیہ السلام نے دیکھا، ایک صحابی جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو رہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ملک الموت یہ میرا صحابی ہے، ملک الموت یہ میرا صحابی ہے، ان کا خیال رکھنا۔ تو ملک الموت نے فرمایا کہ اللہ کے نبی بالکل پریشان نہ ہو، بالکل پریشان نہ ہو، جو آدمی دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے، جو آدمی دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے، ان کے موت کے وقت پھر کلمہ ہم ان کو پڑھاتے ہیں۔ یعنی ایک آدمی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز پڑھے اور اس طریقے سے زندگی گزارتے رہے، پھر فرمائے جب اس کے موت کا وقت آتا ہے تو اس کو کلمہ پھر ہم پڑھاتے ہیں، آپ بالکل بے فکر رہے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ختم نبوت ہمارا عقیدہ ہے، ایمانی عقیدہ۔ اللہ نے فرما دیا کہ آپ علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ کوئی نبی اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ جو ہے وہ جھوٹا اور کذاب جو ہے وہ سمجھا جائے گا، اور یہ عقیدہ جو ہے وہ پکا رکھنا چاہیے، اور آپ علیہ السلام کے سنتوں کو، آپ علیہ السلام کے طور طریقوں کو اپنے گھر میں، اپنے کاروبار میں، اپنے اولاد میں، اپنے گھر میں اس کو جو ہے وہ لانے کی کوشش کرے، اور فرمایا من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ جس نے فساد کے دور میں میرے ایک سنت کو زندہ کر دیا ان کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ان سارے حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کے اس بیٹھنے کو جو ہے وہ قبول اور منظور فرمائے، اور ہمارے کہے اور سنائے باتوں کو اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں قبول اور منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔